نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امم رسول محتشم سرور کونین وسیلہ فی الدارین فخر موجودات حسن کائنات حیات کائنات راز کائنات ناز کائنات جان کائنات مان کائنات شان کائنات رنگ کائنات ابتدائے کائنات انتہائے کائنات وجہ وجود کائنات اوج کائنات فخر کائنات رشک کائنات شاہ کائنات شہنشاہ کائنات برہان اعظم فرقان اعظم سلطان اعظم رشک ماہتاب نور عالمتاب ابتدائے عشق انتہائے عشق سراپائے عشق مرکز و محور دیوانگان عشق روح العالمین سلطان العالمین خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور پاک ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو، لیکن اللہ رب کائنات نے
جو کامیابی کا معیار رکھا ہے وہ معیار یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ سب سے پہلے وہ اپنی آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بندہ کامیاب ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے، دنیاوی نقطہ نظر کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ شاید جو بندہ جس نے اچھا کاروبار کیا ہوا ہے، اچھی اس کے پاس اس کی جو دکان ہے وہ اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ بچے نے CSS کر لیا، M.Phil کر لیا، PhD کر لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کوئی دنیاوی عہدہ لے لیا، کسی سرکاری عہدے پہ فائز ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں، رب کائنات نے جو کامیابی کا معیار رکھا ہے وہ ان سب سے بالا تر ہے۔ وہ ان چیزوں کو، اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ یہ الگ چیز ہے کہ کھانا پینا، کاروبار کرنا، پیسہ کمانا یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن کلی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو فقط اپنی عبادت کے لیے، اس کو بنایا، دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا تو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کولو کے بیل کی طرح وہ گھومتا رہے، آنکھیں بند کر کے لگا رہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے انسان کی زندگی کا مقصد اس کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی سمجھا دیا، بتا دیا کہ اے میرے بندے، تجھے دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے، جو اولین مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اس بات کو کامیابی نہ سمجھے کہ جس بندے نے دنیا میں بینک بیلنس بنا لیا، جس بندے نے گاڑیاں لے لی، جس بندے کے پاس نوکر چاکر ہیں، جس بندے کے پاس کوٹھی بنگلہ کار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ بہت زیادہ کامیاب ہے۔ یاد رکھیں، میرے رب نے کامیابی کا جو معیار مقرر کیا ہے، اللہ رب کائنات نے کامیابی کا معیار کچھ اور رکھا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس میں میرا موضوع یہی ہے کہ حقیقی کامیابی اور مومنین کی صفات۔ حقیقی کامیابی کیا ہے اور مومن کی صفات کیا ہے، یہ سورہ مؤمنون کی روشنی میں چند ایک گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب کائنات میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے حق سچ بیان کرنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی 10 آیات میں نے ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 آیات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے چہرہ اقدس کے قریب مکھیوں کی بنبناہٹ ہے، آواز یوں آتی، کیونکہ وہ بظاہر کوئی چیز نظر تو نہیں آتی تھی، لیکن حضور اس کو سماعت کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی۔ حضور نے دعا کیا فرمائی؟ حضور نے فرمایا، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا، کمی نہ فرمانا۔
حضور نے دعا فرمائی ہمیں زیادہ عطا کرنا، کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا، ذلیل نہ کرنا، اور ہمیں عطا کرنا، محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ حضور کی دعا ہے یہ۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں چن لے، کسی دوسرے کو ہم پر نہ چن۔ پھر فرمایا عرض کی اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا، ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو 10 آیات جو ہیں وہ ان کا ترجمے کے ساتھ ان کا مفہوم اور تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 10 آیات کی جو باتیں ہیں، جو اس میں حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ جو اس میں باتیں ہیں اس پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ تو میں بھی آپ کے سامنے ان آیات کو تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کروں گا، اور کچھ ان کی جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جو میں نے تمہید باندھی کہ حقیقی کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، میرے پاس گاڑیوں کی بہتات ہیں، میرے پاس جناب آگے پیچھے گھومنے کے لیے بڑے نوکر چاکر ہیں تو میں کامیاب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون۔ قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ تحقیق بے شک اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہے تو صرف میرا مومن ہے، جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے وہی کامیاب ہے۔ اصل میں جو کامیاب ہے وہی ہے۔ اس میں اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا گئے۔ ہر ناپسندیدہ چیز سے۔ یاد رہے کہ ہر ذی روح نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھنا ہے۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جسے اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی طور پر وہی کامیاب شخص ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے، بڑی جائیداد ہے، جناب میری بڑی اولاد ہے، میرا بڑا خاندان ہے، میرا خاندانی جو رتبہ بڑا ہے، اس چیز کو کامیابی کوئی نہ گردانے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا اور جنت میں جگہ پا گیا، حقیقی طور پہ کامیاب وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو انسان کا۔ اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے انسان کے، اسی لیے کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، اور چونکہ موت کا وقت جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے،
متعین ہے لیکن معلوم کسی کو نہیں ہے کہ کب موت آئے گی، تو اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ شرط ہے، اور اس کی پھر حفاظت بھرپور کوشش کی جائے، اس کی حفاظت کی یہ بھی ضروری ہے، تاکہ موت کے وقت انسان کا ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے، جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کامیاب مومن کی نشانی فرما دی، کامیاب انسان کی نشانی فرما دی، بیان فرما دی۔ کون؟ قد افلح المؤمنون، کہ بے شک وہ مومن کامیاب ہے جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے میرے محبوب کو اپنا نبی مان لیا ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مومنین کی صفات بیان کی ہیں اگلی آیات میں، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کے چند اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلا وصف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، جو نماز کے آداب ہیں، مثلا نماز جائے نماز سے نظر جو ہے وہ باہر نہ جائے، آنکھ کے کنارے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث اور بیکار کام نہ کرے نماز کے دوران، اور کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اور آپس میں اور انگلیاں جو ہے وہ انگلیاں نہ چٹکائے، پٹاخے نہ نکالے، اور اس قسم کی حرکتوں سے باز رہے۔ یہ جو ظاہری نماز کے جو محرکات ہیں، ظاہری طور پر اس کے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں، اور باطنی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو، اس کا دل جو ہے وہ نماز کی طرف مشغول ہو۔ یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے وقت معذرت کے ساتھ، کیونکہ اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، اصلاح کرنا مقصد ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں، دو لوگ ایسے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اوپر دیکھتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک سماعت کیجیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی، خود ہی سختی کی، اور فرمایا کہ یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں ان سے چھین لی جائیں گی، ان کی نظریں ان سے چھین لی جائیں گی۔ نماز کے دوران اگر کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تم آسمان کی طرف دیکھو گے نماز پڑھتے ہوئے، ہو سکتا ہے تمہاری نظر ہی واپس نہ آئے، تمہاری نظر ہی واپس نہ آئے۔ اس لیے نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے، جو نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ حضور جو نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطانی لغزش ہے، اور اس کے ذریعے سے شیطان بندے کو نماز سے پھسلاتا ہے، لہذا نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو بندہ، یہ تو حدیث پاک تھی کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کیا خوشخبری ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت کیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور پھر وہ اس کا نماز کا اچھے سے وضو کرے اور پھر نماز میں خشوع و خضوع کرے، رکوع و سجود کرے، تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نماز اس نے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی تو پھر اس کی جو ہے وہ یہ نماز اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، جب تک وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کثرت کے ساتھ ایسے واقعات ملیں گے جو اس آیت میں مذکور وصف کے
اعلیٰ نمونے ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے اور اپنی نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. وہ دائیں بائیں توجہ ہی نہیں کرتے تھے، دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ کے دوران آپ کی پنڈری میں تیر لگ گیا اور وہ تیر جو ہے نا وہ جا کے آگے ہڈی میں پیوست ہو گیا. اب طبیبوں نے نکالنے کی کوشش کی، تکلیف بہت زیادہ تھی، نکلتا نہیں تھا، تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے رکو. آپ اٹھے، وضو کیا، آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھوں تو نماز کے دوران وہ تیر نکال لینا. نماز کے دوران وہ تیر نکال لیا گیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیر کے پوچھا تیر نکال لیا ہے؟ تیر نکال لیا ہے. یعنی اتنی انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہماری توجہ نہیں ہوتی نماز کی طرف. لہذا نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا. مومن کی پہلی صفت بتائی گئی کہ وہ مومن جو ہے وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے. دوسری صفت فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون کہ وہ جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. علامہ احمد ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ ناپسندیدہ بات، ہر وہ مباح کام جس سے مسلمان کو دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو. ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہنا، چاہے وہ دینی بات، وہ کوئی مذاق ہو، کوئی بیہودہ بات ہو، کوئی گفتگو ہو، کھیل کود ہو، ہر وہ کام کہ جس سے انسان کو کوئی نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. بیٹھے ہیں دوستوں میں 2-2 گھنٹے گپ شپ چل رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہانکی جا رہی ہیں، نہ میں اس کا کوئی فائدہ ہے نہ میں کوئی نقصان ہے. اور سب سے بڑی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، جب انسان لہو و لغو میں پڑ جاتا ہے، لغو باتوں میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو چغلی اور غیبت کی بہت بڑی لت پڑ جاتی ہے. اور یہ ایسے گناہ ہیں، غیبت ایسا گناہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت. اور یہ ہمارا پسندیدہ عمل بن چکا ہے. ہمیں اس میں لذت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی مجلس میں بیٹھے، 2-4 بندے بیٹھے اور شروع ہو گئے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی شروع کر دیں، لوگوں کی عزتیں اچھالنی شروع کر دیں. فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. یاد رکھیں اس میں صرف بات کرنے والا گنہگار نہیں ہے، سننے والا بھی گنہگار ہے. جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا وہ بھی گنہگار ہے. اتنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، ان کو کھانا پیش کیا گیا. انہوں نے کہا جی ہم روزے سے ہیں، روزہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے روزہ رکھا. حضور نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. عرض کیا حضور ہمارا روزہ ہے. حضور نے فرمایا یہاں پہ کیا کرو. کیا کی تو اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، گوشت کے لوتھڑے نکلے. عرض کیا حضور یہ کیا ہے. حضور نے فرمایا ابھی تم نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے فلاں بھائی کی غیبت نہیں کی. جی حضور کی تھی. حضور نے فرمایا پھر تم نے اس کا گوشت کھایا ہے اور یہی تمہارے اندر سے نکلا ہے. یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے. ہم بیٹھ جاتے ہیں دوستوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، رشتہ داروں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، محلے داروں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. بھائی اس کا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گناہ مجھے بتاؤ. اتنا حوصلہ پیدا کرو. اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ غلط کام کر رہا ہے، تو حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر. اس بندے کو جا کے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے؟ کسی بندے کو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے گناہ مجھے بتاؤ، کیونکہ میں نے اپنے گناہوں کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، کسی دوسرے نے ٹھیک نہیں کرنا، کسی دوسرے نے ٹھیک نہیں کرنا. یاد رکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے زبان اتنی انسان کی یہ وہ بدبخت چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی 2 چیزوں کی مجھے حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک جو تمہاری زبان ہے، جو تمہارے دانتوں کے درمیان تمہاری زبان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور دوسری اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم جناب کسی کی نہ ماں کو چھوڑتے، نہ بہن کو چھوڑتے، نہ کسی کی بیٹی کو چھوڑتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ میرا اپنا آپ تو پاک نہیں ہے، میں خود تو صاف نہیں ہوں، تو میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا پھر رہا ہوں. تو جب بھی انسان غلط باتوں میں بیٹھے گا، غلط محفل میں بیٹھے گا، غلط دوستوں کے پاس بیٹھے گا، غلط مجلس میں بیٹھے گا، تو وہ غیبت کرے گا، وہ چغلی کرے گا. اس لیے فرمایا کہ لغو باتوں سے محفوظ رکھو اپنے آپ کو. حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ، آپ کو کسی شخص نے آ کے نہ کہا، اس نے کہا جی کہ وہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کھجوروں کا تھال بھیجا ہے، کھجوروں کا گفٹ بھیجا اسے، اور اسے کہا کہ جا کے اسے بتانا، اسے کہنا کہ سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیہ کر دی ہیں، سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیہ کر دی ہیں، تو میں نے پھر اس کے بدلے میں یہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے. اس بات کو سمجھیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا بھی یہی طریقہ کر رہا ہے. کسی شخص نے آ کے آپ کو بتایا کہ وہ فلاں بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے اس کے لیے تحفہ بھیجا. آپ نے فرمایا اس نے تو میری موجیں لگوا دی ہیں، میں گھر میں بیٹھا ہوں اور یہ گھر بیٹھے مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم جہاں کہیں بیٹھتے ہیں دوستوں کی چغلیاں، رشتہ داروں کی چغلیاں، محلے داروں کی چغلیاں، یہاں تک کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھی اس کی چغلیاں، اس کی غیبت. ادھر نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، ادھر جا کے باہر پیچھے چغلیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، ادھر جا کے غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. کیا ایسی نماز پڑھی ہے؟ کیا پڑھا ہے آپ نے نماز میں؟ کیا پڑھ کے گئے آپ نماز؟ کس بات کی دعائیں مانگی ہیں؟ گھر سے آئے، وضو کیا، گرمی سردی کو برداشت کیا، سفر کیا، صحبت برداشت کی، جہاں پہ آئے آگے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گھر گئے، راستے میں جاتے جاتے لوگوں کی چغلیاں کرتے جا رہے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. بھئی اللہ کا شکر ادا کریں. بزرگ فرماتے ہیں کہ تو ایسا ہو جا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی، نیکی کرنے کے بعد بھی رب سے ڈر کہ پتہ نہیں میری یہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے 2-4 نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں تو ہم بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید میرے جیسا نمازی بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے جیسا متقی بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں، اپنی زبان کو ہمیشہ لغو باتوں سے محفوظ رکھیں. جب ہم اپنی زبان کو لغو باتوں سے محفوظ رکھیں گے، بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. بہت سارے ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ استوار ہو جائیں گے. ہم نے اپنی اس گندی زبان کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ میں تھوڑے تلخ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم نے اس اپنی گندی زبان کی وجہ سے بہت ساری رشتہ داریاں پیچھے ڈال دی. بہت سارے اپنے بہن بھائیوں کو جو خونی رشتے ہیں، ہم نے ان کو ساری زندگی کے لیے پیچھے کر دیا ہے، صرف اپنی زبان کی وجہ سے. اور بہت ساری بیماریاں، بہت ساری لڑائیاں گھروں میں، معاشرے میں اس زبان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو، وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، سفر کرنے کے لیے نکلا، نشانہ اس کا بڑا پکا تھا اور وہ شکاری بھی بڑا پکا تھا. شکار کرنے کے لیے نکلا، شکار اس کو نظر آیا، لیکن وہ اڑ کے جا کے نہ تو کسی گھنے درخت میں بیٹھ گیا. اب وہ ڈھونڈتا رہا، کافی دیر تک ڈھونڈتا رہا، اس کو نہیں ملا. وہ واپس جانے لگا تو اس کو اس پرندے کی، اس جانور کی آواز آئی، اس کے اڑنے کی یا اس کے بولنے کی آواز آئی. تو وہ اس کا اتنا پکا نشانہ تھا کہ اس نے آواز کی سمت میں تیر چلایا، وہ شکار نیچے آ گیا. کر تو لیا اس نے شکار، لیکن وہ شکار کو پکڑ کے رونے لگ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جب تک یہ خاموش رہا بچا رہا، جیسے ہی بولا یہ مارا گیا. جب تک ہم خاموش رہیں گے ہم محفوظ رہیں گے. جیسے ہی ہم زبان کھولیں گے ہم کسی نہ کسی کا دل دکھائیں گے، کسی نہ کسی کو تکلیف دیں گے. ہمیں ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا. یاد رکھیے، یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہو جائے گا. ایسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کہ آپ کو اپنا نامہ مال پڑھ کے سنانا پڑے گا. پھر جو بھی ہم نے لغو و لعب، جو جتنی باتیں کی وہ ساری پڑھ کے سنانی پڑے گی. مکر تو سکتا نہیں کوئی بھی وہاں پہ. تو اس لیے جتنا کم بولا جائے
یا اگر بولنا ہے تو پھر دین کی بات کریں، قرآن پڑھیں یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھیں اگر بولنا ہی ہے تو، ورنہ یہ لغو و لعب باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تیسری صفت اللہ نے بیان کی، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اور جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور پھر اس کی وہ باچھیاں پکڑ لے گا، اس کی باچھیاں جو ہے وہ پکڑ لے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آج ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس لیے جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ رمضان میں ضروری نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ یعنی آج کے دن اگر کسی پر صاحب مال کو بندہ ہو گیا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اس کے برابر کسی کے پاس آج مال آ گیا، تو اگلے سال اسی دن اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب وہ رمضان کا انتظار نہیں کرے گا، جتنے دن وہ گزارے گا ہر دن گناہ میں گزارے گا، ہر دن وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ اتنی اہم ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے مال کو خود پاک کرنا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقوں سے کرو۔ زکوٰۃ دو گے تو مال مضبوط قلعے میں آ جائے گا، بیمار ہے تو اس کے لیے صدقہ دیا کرو، بیمار کے لیے علاج ہے وہ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ دیا کرو۔ اور اگلی جو نشانی اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومن کی صفات میں سے یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی باندیوں یا شرعی باندیوں پر، یعنی جو بیویاں ہیں یا جو پہلے باندیاں ہوتی تھی، باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو بیوی ہے شرعی طور پر یا شرعی باندی ہے تو اس پر اگر اس کے ساتھ وہ عمل مباشرت کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث پاک آپ کو پہلے سنائی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی، دونوں چیزوں کی حفاظت دے دو، اور حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے، فرض بنتا ہے۔ جو دور جا رہا ہے اس دور میں والدین کو چاہیے کہ بچہ جیسے ہی بالغ ہو اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ سب سے بہترین حل ہے گناہوں سے بچنے کا، بیماریوں سے بچنے کا سب سے بہترین حل ہے۔ والدین انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی بچہ کاروبار کرے گا تو اس کا، یہ یاد رکھیں کاروبار ضروری نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو، حضور کے پاس آئے، عرض کیا حضور کاروبار کچھ نہیں ہے، حالات بڑے دگردوں ہیں، تو حضور نے فرمایا شادی کر لو۔ عرض کیا حضور پہلے خود کو نہیں پال سکتا تو ایک اور آ جائے گا تو اس کو کیسے پالوں گا؟ حضور نے فرمایا شادی کر لو، شادی کی حالات ویسے کہ ویسے ہی۔ پھر عرض کیا حضور ویسے کہ ویسے کے حالات ہیں، حضور نے فرمایا دوسری شادی کر لو۔ دوسری شادی کی، دوسری شادی کے بعد کچھ عرصہ کے بعد وہ بندہ آیا، حضور نے پوچھا بتاؤ کیسے حالات ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے آپ کو بھی پال رہا ہوں، آس پڑوس کے لوگوں کو بھی پال رہا ہوں۔ جس کو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا وہ آس پڑوس کے لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ شادی کریں اپنے بچوں کی، وقت پہ شادیاں کریں، ورنہ یاد رکھیں اگر وقت پہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے بچے نے کوئی گناہ کیا تو اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ والدین پر بھی آئے گا،
والدین انتظار کرتے رہتے ہیں اس کو اپنا کاروبار کروائیں گے، اس کو یہ کروائیں گے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، پھر جا کے اس کی شادی کریں گے، یہ اپنا کاروبار کرے، سیٹل ہو جائے، سیٹل ہو جائے گا، بعد میں بھی ہو جائے گا سیٹل، لیکن کم از کم اس کو پہلے گناہوں سے بچائیں۔ یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کو شہوت تنگ کرے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور اگر وہ شادی کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں، تو پھر وہ کثرت سے روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ اتنی زیادہ ضروری ہے یہ، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ والدین نے وہ بچے بوڑھے کر لیتے ہیں، 25 30 سال گزر جاتے ہیں اور بچے بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، پھر گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں، پھر ہم دوش جو ہے وہ بچوں کو دیتے ہیں۔ یہ قصور والدین کا ہے۔ بچوں کی یا تو تربیت اچھے طریقے سے کی جائے، تربیت نہیں کر سکتے تو پھر ان کی وقت پہ شادیاں کر دیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہ جو دو پیچھے بتایا کہ بیوی ہے، اس کی شرعی بیوی ہے یا شرعی باندی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر وہ تعلقات قائم کرے گا تو فرمایا پھر وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے اس کو جنت نہیں ملے گی، دوزخ اس کا مقدر ہے۔ اور اگلی جو صفت بیان کی، فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں، جو امانت دی جائے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی رسمن بنا لیا، کسی نے کہہ دیا آنا تو میں آ جاؤں گا جی، دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے کون سا جانا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ تم کرتے ہو وہ پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ وعدہ کر لیں پھر اس کو وعدہ خلافی کریں، پھر اس کی وعدہ خلافی کریں، وعدہ خلافی نہیں کرنی بنتی۔ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت ابو نی صوفی محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز کا ایک مقالہ پڑھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ وعدہ کر لوں کہ میں فلاں وقت پہ تمہارے گھر آؤں گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے وقت اجل آ جائے، اور وہ وقت بھی اسی دوران میں آ جائے جب تک میری تدفین نہ ہو، تو مجھے میری میت کو اٹھا کے اس کے گھر لے جانا، میری میت کو اٹھا کے اس کے گھر لے جانا، اور جا کے اس کو بتانا کہ یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ وعدہ اتنا اہم ہے۔ اور دوسرا ہے یہ اپنی جو امانتیں رکھوائی جائیں ان کی حفاظت کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ پہلا فرمایا بات بولو تو سچ بولو، ہمیشہ سچ کا دامن تھام کے رکھو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ 5واں فرمایا اپنی نگاہوں کو پست کرو، اور چھٹا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو ظلم کرنے سے، لوگوں پر ظلم نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو ظلم نہ کرو، کسی کو تشدد کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور اگلی جو صفت بیان کی فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور 10ویں کی صفت بیان کی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ضروری ہے ہمارے لیے، یاد رکھیں آج ہمارا ایک سیاستدان فوت ہوا ہے تو تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی جنازہ پڑھنے میں، تعلق داری بنانے کے لیے گئے ہیں سارے، یہاں پہ کوئی رشتہ نہیں ہے، اپنے رب کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ فرض عین ہے، وہ فرض کفایہ تھا، وہ اگر کوئی 2-4 بندے نہ بھی ادا کرتے تو سب کا ہو جاتا۔ سارے شہر سے لوگ گئے ہیں وہاں پہ، جناب دور دور سے لوگ آ رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، اور قریب کی مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، معافی نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور یہ ساری صفات بیان، اب میں اس پہ اگر بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ پھر بات کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نماز جو ہے وہ اتنی اہم ہے، ہمارے استاد محترم تو فرمایا کرتے تھے کہ جتنا آپ کے لیے سانس لینا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔
نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے ہم. اذان ہو رہی ہے، 5 وقت اذان پڑھی جا رہی ہے، ہمیں پرواہ نہیں. مسجدیں بے آباد ہیں، 2-4 نمازی وہی نمازی جو گنے چنے نمازی وہی ہیں. اور جمعے والے دن بھی حال دیکھ لیں، ایک 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، وہ بھی ہمارا حال یہی ہے. اس کے لیے بھی ہم بھاگے بھاگے آتے ہیں، آخر پہ آتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبہ پڑھنے لگتے ہیں آخر پہ آتے ہیں، 2 فرض ادا کیے بھاگ گئے کہ جیسے معاذ کو ہم اللہ پہ کوئی احسان کرنے کے لیے آئے ہیں. نہ پڑھو 2 فرض، کیا ضرورت پڑی ہے اگر اسی طریقے سے پڑھنے ہیں تو. بھاگے بھاگے آئے اور پڑھ کے چلے گئے. اور یہ لوگوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الذین اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جنت الفردوس کے وارث ہیں. اور جنت الفردوس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو اپنے لیے جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. تو جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں فرمایا کہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، وعدہ پورا کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں. امانتیں دی جاتی ہیں تو ان کی رکھوالی کریں، اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیں، نمازیں اپنی پوری رکھیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہم اس جنت کے وارث ٹھہرائے جائیں گے، ورنہ پھر جہنم تو ہمارا مقدر بنے گی. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.